إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، تاکہ وہ مجھے پہچانے اور تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اس لیے میں نے جنوں کو بنایا اور اسی لیے میں نے انسانوں کو بنایا۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نہ تو جن اس کرائیٹیریا پر پورا اتر رہے ہیں اور نہ انسان اپنے مقصد تخلیق پر پورا اتر رہے ہیں۔ انسانوں نے بھی اپنا مقصد تخلیق بھلا دیا ہے اور جنوں نے بھی اپنا مقصد تخلیق بھلا دیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، سب جہاں تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان اپنے مقصد تخلیق پر کما حقو پورا نہیں اتر رہا، بلکہ اپنے مقصد تخلیق کو بھول کر دنیا کے ایسے ایسے کاموں میں، ایسے ایسے مشاغل میں مشغول ہو گیا ہے کہ جو اس کی فیلڈ ہی نہیں تھے، لیکن وہ ان کاموں میں لگ گیا ہے۔ اور یہی حال جنوں کا ہے۔
جنوں نے بھی اپنا مقصد تخلیق، اللہ کی عبادت، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، وہ بھلا کر وہ بھی شرارتیں کر رہے ہیں. کبھی اس کو چمٹ گئے، کبھی اس کو چمٹ گئے، کبھی اس کو نقصان پہنچایا، کبھی اس کو نقصان پہنچایا، کبھی وہاں حملہ کر دیا، کبھی وہاں حملہ کر دیا. اس طرح کی شکایتیں آتی رہتی ہیں. تو پتہ چلا جنوں نے بھی اپنا مقصد تخلیق چھوڑا ہے اور انسانوں نے بھی اپنا مقصد تخلیق چھوڑا ہے. اور جن بھی صحیح معنی کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک وہ اپنے مقصد تخلیق پر پورا نہ اترے. اور اسی طرح انسان بھی اس وقت تک صحیح انسان کہلانے کے لائق نہیں جب تک اپنے مقصد تخلیق پر پورا نہ اترے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی میں بندگی شرمندگی. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں اپنی بندگی کے لیے عطا کی ہے. اگر انسان اس بندگی پر پورا نہ اترے تو پھر وہ گندگی کے ڈھیر پر جا بیٹھتا ہے اور زندگی کا اصل مقصد بھول جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ بن، گندا نہ بن، انسان بن. انسان جب بنتا ہے تو پھر وہ اچھا مسلمان بھی بن جاتا ہے. لیکن آج ہم اپنے مقصد تخلیق سے بڑے دور ہیں. اللہ کے قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈالا ہے، جس کی وجہ سے ہم اقوام عالم سے پیچھے رہ گئے. اگر ہم اللہ کے قرآن کو تھام لیں، پیارے نبی کے فرمان کو تھام لیں، تو اللہ کا شکر ہے ہم دنیا کی قیادت اور سیادت کر سکتے ہیں اور دنیا کو صحیح رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں. اسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ ذکر ہنسی رحمت کا امین، کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبا کا ترانہ بھول گئے. اور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا بس آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے. وہ درس جو شاہ بطحا نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے. آج ہم اپنے اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں جس مقصد پر ہمیں اللہ عز و جل نے لگایا تھا اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. کافر اگر سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو وہ پہلے ہی بھٹکا ہوا ہے، مزید بھٹک جائے تو کوئی حیران کن بات نہیں. مسلمان جس کے پاس ہدایت کا خزانہ ہے، جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، رسول پاک کی سیرت اور تعلیمات ہے، اگر وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو نہایت افسوس کا مقام ہوگا. کافر تو عجیب و غریب آج کل دعوے کر رہے ہیں، عجیب و غریب راستے پر چل پڑے. جب مسلمانوں نے ان کو سمجھانا چھوڑ دیا ہے، تبلیغ کرنا چھوڑ دی ہے، دعوت دینا چھوڑ دی ہے، جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے اور اسلام کا اصل چہرہ ان کو دکھانا چھوڑ دیا ہے، تو وہ کافروں کو کھلا ڈلا ٹائم مل گیا ہے. اب وہ اپنی آوارہ گردیوں میں لگے ہوئے ہیں اور آوارہ چیزوں کے اندر اور آوارہ مشاغل کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں. پہلے مسلمان ان کو گھیر گھار کے رکھتے تھے اور ان کو سیدھے راستے پر لگا کے رکھتے تھے اور پھر یہ لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے تھے. آج بھی اللہ کا شکر ہے اسلام پھیل رہا ہے، لیکن کافروں کو ڈھیل ملی تو کافر اب نئے نئے دعوے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کبھی دعوے کر رہے ہیں ہم چاند پر جا پہنچے، کبھی دعوے کر رہے ہیں ہم سورج پر جا پہنچے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سمندر کی تہہ میں نیچے کہیں جا کے اتر گئے، کبھی کچھ دعویٰ کبھی کچھ دعویٰ. ان کا اسلامی جہاد کے ذریعے دماغ ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے. اور یہ دعوے کرتے کیوں ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ اقوام عالم پر اپنی برتری ثابت کی جائے اور تاکہ اقوام عالم کی قیادت اپنے ہاتھ میں لی جائے جھوٹ بول بول کے. اور یہ جھوٹ تقریباً 60 سال سے چل رہا ہے اور مسلمان بھی اب تو اندھا دھند اس جھوٹ کو تسلیم کر رہے ہیں اور اندھا دھند اس پر جو ایمان لے آتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. قابل غور باتیں قرآن پاک نے ہماری اس حوالے سے بھی رہنمائی کی ہے، حدیث رسول نے اس حوالے سے رہنمائی کی ہے. سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا روس نے. میں ان کو عام طور پہ کہتا ہوں عالمی ڈرامہ باز، عالمی نوسر باز، چاند مشن کا دعویٰ کرنے والے یہ عالمی فراڈی ہیں. یہ 5 فراڈی ہیں. نمبر 1 روس، نمبر 2 امریکہ، نمبر 3 چائنا اور نمبر 4 جاپان اور نمبر 5 اب نیا فراڈی آیا انڈیا.
یہ 5 عالمی فراڈی عالمی ڈرامہ باز جو چاند مشن کا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. سب سے پہلے روس نے یہ ڈرامہ کیا 1957 میں، پھر امریکہ نے یہ ڈرامہ کیا 1969 میں. 60 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے. سب سے پہلے روس ہی ہم چاند پر جا پہنچے. ایک کتا بھی ہم نے وہاں پہنچا دیا ہے. اور ہم نے نعوذ باللہ، چونکہ یہ سارے سیکولر ممالک ہیں اور انہوں نے آگے چل کے دجال کا اعلی کار بننا ہے، آگے چل کے دجال مشن کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے. آج کل وہ عجیب اور غریب جھوٹے دعوے کر کے دنیا سے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. دعویٰ کیا کہ ہم چاند پر جا پہنچے، ہم جو ہے پہلے آسمان پر بھی پہنچ کے نعوذ باللہ. پھر یہاں تک دعویٰ کیا ہم نے اللہ کو وہاں تلاش کیا، ہمیں اللہ نہیں مل سکا، اور ہم نے فرشتوں کو تلاش کیا، وہ فرشتے نہیں مل سکے. یعنی سیکولر ملک تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا تھا. اس لیے چاند مشن کا ڈرامہ رچایا اور امریکہ کو نیچا دکھانا. تو اس وقت امریکہ اور روس کی لڑائی تھی کہ ہم تو چاند پر جا پہنچے، مسٹر امریکہ ہم آپ کو کہاں چھوڑیں گے. پھر امریکہ کو غصہ آیا، اس نے پھر چاند پہ جانے کا ڈرامہ کیا. کہتے آپ تو کتا لے کے گئے، ہم نے انسانوں کو وہاں پہنچا دیا. نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھ دیا ہے اور انسان چاند پر جا پہنچا ہے، اور آپ تو کتا لیے پھر رہے، ہم تو وہاں انسان کو لے کے پہنچ گئے. یعنی روس پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اور دنیا پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے یہ عالمی ڈرامہ کیا کہ ہم چاند پر جا پہنچے. اور تھوڑے دنوں کے بعد کہتے ہیں چاند پر ہم پلاٹ بھی بیچنا شروع کر دیں گے. یہ بھی دعویٰ کیا، پلاٹنگ شروع ہو جائے گی. 2 مرلہ 3 مرلہ 4 مرلہ پلاٹ، 5 مرلہ 10 مرلہ پلاٹ، 1 کنال کے پلاٹ بھی ملیں گے. لیکن پلاٹ ابھی تک ملنا شروع نہیں ہوئے. میں اکثر اس لیے کہتا ہوں دھوکے بازوں سے ہوشیار رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا سرمایہ لے اڑے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے، آپ کا فراڈ ہو جائے. پہلے چاند کے پٹوار خانے سے پتہ کر لیں کہ عالم فراڈی وہاں پہنچے بھی ہیں یا نہیں پہنچے. یہ ڈرامہ کیا کہ ہم یہ چاند پہ پلاٹ سیل کر رہے ہیں. اور اب تو بلکہ جھوٹے جھوٹے فائلیں باقاعدہ بکنا شروع ہو گئی ہے کہ چاند پر پلاٹوں کی فائلیں، جس طرح ہمارے بڑے بڑے جو ہاؤسنگ ایریاز ہوتے ہیں ان کی فائلیں بکتی ہیں، اس طرح چاند پر جانے کی فائلیں بک رہی ہیں. باقاعدہ کئی جگہوں پر تحفے دیے جا رہے ہیں. چاند 1 ایکڑ کا پلاٹ، 10 مرلے کا پلاٹ، 15 مرلے کا پلاٹ، کوئی اپنی شادی میں کسی کو گفٹ کر رہا ہے، کوئی کسی دوست کو گفٹ کر رہا ہے. یہ یورپی ممالک میں چل رہا ہے یہ ڈرامہ. امریکہ نے ڈرامہ کیا اور پھر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے پوری دنیا پر، تاکہ دنیا مانے کہ میں تو چاند پر جا پہنچاؤں، میرا دنیا کہاں مقابلہ کر سکتی ہے. اب چاند پر کوئی گیا نہیں، اب کون ان کے جھوٹ کو جو ایکسپلین کرے گا، کون بتائے گا کہ یہ وہاں سے جی ہم مٹی کا نمونہ لے آئے، پتھر کا نمونہ لے آئے اور ہم یہ لے آئے، اور وہ نمونے جا کے اپنی لیبارٹریوں میں رکھے بھی ہوئے. آگے چل کے میں اس کا بھی کچا چٹا کھولتا ہوں کہ یہ حقیقت کیا ہے. اور پھر اللہ کا شکر ہے پھر یہ ہتھے چڑھ گئے دونوں ملک، روس بھی اور امریکہ بھی. افغانستان کے مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئے. افغانستان کے مسلمانوں نے ان کا دماغ ایسا ٹھیک کیا، روس کے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑوں میں روس بکھر گیا. اور ایک روس جو سوویت یونین کہلاتا تھا اس کے بہت سارے ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے بہت سارے ملک الگ الگ ہو گئے. ایک ہی جہاد کا ہتھوڑا پڑا ان کے سر پہ. اس کے بعد یہ دوبارہ چاند پر نہیں گئے. ابھی تک کہتے ہیں چاند پر دوبارہ جانے کی ترتیب نہیں بن رہی. 60 سال پہلے گئے تھے، حالانکہ اب تو ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، اب تو کئی دفعہ چکر لگا لیتے، اب تو کم از کم پلاٹنگ کا سلسلہ شروع کر لیتے. لیکن ایک ہی جہادی ہتھوڑا پڑا اور اس کے بعد یہ دوبارہ چاند پر جانے کا نام نہیں لے رہے. پھر امریکہ کا دماغ خراب ہوا، امریکہ سپر پاور اپنے آپ کو کہلانے لگا. حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں اصل سپر پاور تم ہو اگر تم صاحب ایمان ہو. اصل سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے. اللہ کے بنانے سے مسلمان دنیا کی بڑی طاقت بن جاتے ہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں. پھر یہ امریکہ افغانستان کے مسلمانوں کے ہتھے چڑھا اور اس کے بعد اس کا بھی ایسا دماغ درست کیا، یہ بھی وہاں سے بھاگا اور اب دوبارہ یہ چاند پر نہیں جا رہا. آج کل اس نے چاند پر جانا چھوڑ دیا. تیسرا فراڈیا ملک جس نے چاند پر جانے کا دعویٰ کیا وہ ہے چائنا. اس نے بھی ہم چاند پر جا پہنچے، چاند پر چلے گئے. حالانکہ یہ وہ چائنا ملک ہے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے. چائنا کے اندر صوبہ سکیانگ ہے، مسلمانوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتے، مسلمانوں کی نماز ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور یہ چاند پر جانے کے دعوے کر رہے ہیں. زمین پر ان کو رہنا آتا نہیں، سیکھا زمین پہ رہنا نہیں، اور چاند پر اڑنے کا دعویٰ. بہرحال اس کے بعد پھر دعویٰ کر دیا جاپان نے کہ ہم چاند پر جا پہنچے، چاند پر ہم نے چکر لگا لیا ہے اور اپنا مشن وہاں پہنچا دیا ہے. اس کے بعد وہ بھی تباہی کے دہانے پر پہنچا اور یہ بھی دعوے کر کے چھوڑ کے بھاگ گیا. اب نیا بھوت سوار ہوا ہے انڈیا کو.
انڈیا تو تیزی سے دعوے کر رہا ہے کہ میں چاند پر پہنچ گیا ہوں اور چاند کے قطب جنوبی پر پہنچا ہوں، جو ڈارک ایریا ہے چاند کا، جہاں اندھیرا ہوتا ہے، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ انہوں نے چونکہ انوکھا سا ڈرامہ کرنا ہوتا ہے، ہم جو ہے اس کے ڈارک حصے پر، ایک تو چاند کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، ایک اوپر والا حصہ ہے، ہم اوپر والے حصے پر جو ڈارک ایریا ہے اور جو اندھیرے میں رہتا ہے اور وہاں پانی کی کچھ آثار نظر آ رہے، ہو سکتا ہے کوئی رہائش کا بندوبست بھی ہو جائے، ہم وہاں جا پہنچے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی جو مسلمانوں کا قاتل ہے، جس نے گجرات میں سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، اور یہ انڈیا کی پوری حکومت ایک مسلمان لڑکی حجاب پہنتی ہے، پردہ کرتی ہے، اس سے کام اٹھتی ہے۔ مسلمان وہاں ہندوؤں کو جو ہے مسلمان بناتے ہیں، وہ ان سے برداشت نہیں ہوتے، کیونکہ اسلام ایک پھیلتا ہوا مذہب ہے، ہر مذہب سکڑ رہا ہے اور اسلام پھیل رہا ہے۔ انڈیا والوں سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، انڈیا والوں سے اپنی دھوتی سنبھالی نہیں جا رہی زمین پر، اور چاند پر پہنچنے کے دعوے کر رہی ہے۔ ہم چاند پر جا پہنچے اور ہمارا چاند مشن وہاں تک پہنچ گیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ ہم وہاں پہنچے۔ حالانکہ ان کا تھوڑا سا دماغ درست ہونے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ چاند پر جانے کے سارے دعوے چھوڑ دیں گے۔ یہ 5 عالمی فراڈیے ہیں جنہوں نے چاند پر جانے کا دعویٰ کیا، جن کے نام میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ یہ کرتے کیوں ہیں، اس ڈرامے کے ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ جھوٹ کی دنیا اس وقت چل رہی ہے اور دجال کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے، اور دجال جھوٹ کا پورا کارندہ ہے اور جھوٹ کا پورا ماحول بنا کے دجال آئے گا، اور یہ سارے کے سارے سیکولر ممالک ہیں، بے دین ممالک ہیں، اور ان کے سائنسدان یہ سارے کے سارے بے دین ہیں۔ یہ جب چاند پر جانے کا دعویٰ کریں گے، اس کے بعد مشتری پر، مریخ پر، پھر پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، ان کے دعوے کا کیا؟ ہم 7 آسمانوں پر ہو کے آئیں گے۔ کون تصدیق کرے گا؟ کون ویریفائی کرے گا کیا آپ چاند پر ہو کے آگے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے ان کے ڈرامے کا کچا چٹا تو اسی سے کھل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے 2-4 مرتبہ یہ جاتے ہیں، اس کے بعد جانا بھول جاتے ہیں۔ 60 سال ہو گئے، روس اور امریکہ دوبارہ نہیں گئے، حالانکہ اس وقت انہوں نے پلاٹ بیچنے کے دعوے کیے۔ انڈیا بھی 2-4 چکر لگائے گا پاکستان کو آ کے دکھانے کے لیے، چائنا کو آ کے دکھانے کے لیے۔ اس وقت جو کہ بھارت کا اور انڈیا کا مقابلہ چل رہا ہے اور پاکستان سے اس کی ٹکراؤ کی پالیسی رہتی ہے، اس وجہ سے کہ ہم چاند پر جا پہنچے، ہم آپ کو کہاں چھوڑیں گے؟ ہم تو چاند پر ہی اپنا پورا سیٹ اپ اور اپنا پورا جو ہے وہ اڈا وہاں لگا لیں گے، اور وہیں سے آپ پر جو فائرنگ اور بمباری اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ تو یہ ڈرانے کا، اور ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ دنیا سے سرمایہ اکٹھا کیا جائے۔ ملٹی نیشنل کمپنی، آپ کو دیکھا کہ انڈیا نے جیسی دعویٰ کیا میں چاند پر پہنچ گیا ہوں، فوراً ملٹی نیشنل کمپنیاں، دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار، ارب پتی، کروڑ پتی، کھرب پتی، بڑی بڑی کمپنیاں اور امیر لوگ بھاگم بھاگ انڈیا پہنچ رہے تاکہ وہاں سرمایہ کاری کرے، ملک ترقی کرے۔ یہی ڈرامے کا اصل مقصد تھا، تاکہ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے کہ ہم ٹیکنالوجی اور سائنس میں اتنا ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ ہم تو چاند پر جا پہنچے۔ جب پیسہ اکٹھا ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ڈرامہ چھوڑ دیں گے، پھر نہیں جائیں گے چاند پر۔ 1-2 دفعہ چکر لگا چاند پہ ہو کے آگے۔ اب یہ کرتے کیا ہے؟ ایک راکٹ کے ذریعے ایک جو روور ہے اور ایک جو لینڈر ہے، اس کو جو ہے اڑان بھرواتے، راکٹ کو پھینکتے، اور اب اللہ جانے وہ کہاں جا کے گرتا ہے۔ ان کا پلان یہ ہے کہ وہ چاند پہ جا کے گرا ہے، اور وہاں سے ان کو کیمرے کے ذریعے تصویریں کھینچ کے بھیج رہا ہے، اور یہ اپنے خلائی سینٹر سے وہ تصویریں جو ہے دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سارا ڈرامہ امریکہ اس سے پہلے کر چکا ہے، پوری دنیا کے ٹی وی پر لائیو انہوں نے یہ ڈرامہ دکھایا کس طرح انسان چاند پر اتر رہا ہے۔ انہوں نے تو لائیو وہ دکھایا بھی نہیں پوری طرح، لیکن اتنا دکھایا کہ وہ پرزا اتر رہا ہے، جی چاند پر لینڈ کر گیا ہے، یہ وہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا جاتا ہے تاکہ دنیا پر اپنی برتری ثابت کی جائے، اور تاکہ دنیا کا سرمایہ اکٹھا کر کے اپنے ملک کو امیر بنایا جائے، اور ان کا اصل مقصد جا کے دجال سے ملے گا۔ کیونکہ اس وقت جھوٹ اتنا بولا جا رہا ہے، اتنا بولا جا رہا ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، یہ میڈیا کا چیختا چنگھاڑتا ہوا دور ہے، جس میں مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے، مسلمانوں کو حقیقت حال کا سامنا کرنا ہے، اور ان کی چالاکی اور ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنا ہے۔ اور اب تو کہتے ہیں ہم تھوڑے دنوں کے بعد وہاں انسان کو بسا دیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اے لوگوں، تمہارے لیے زمین پر ہی مستقل قیام گاہ ہے، اور زمین پر بھی تم تھوڑا عرصہ رہو گے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے۔ اللہ نے ٹھہرنے کے لیے زمین کو بنایا ہے، اور سورج یا چاند کو ٹھہرنے کے لیے نہیں بنایا، اور یہاں بھی عارضی طور پہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال قیام ہوگا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔
اور ان کا جھوٹ دیکھیں جی ہم وہاں سے پتھر اٹھا کے لے آئے، مٹی کے نمونے لے آئے، یہ لے آئے۔ قرآن پاک کہتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشنی کا مرکز بنایا، والقمر نورا، اور جس نے چاند کو نور بنایا۔ چاند تو نور ہے، سراپا نور ہے، سراپا روشنی ہے، روشنی اور نور کا مرکز ہے۔ وہ مٹی کہاں سے آ گئی، وہ پتھر کہاں سے آ گئے؟ یہ سارا ڈرامہ انہوں نے رچایا تاکہ دنیا اندھی ہو کے ان چیزوں کو مان لے اور دجال کے لیے راستہ گوار ہو جائے، کیونکہ دجال سیکولر مشن کا سب سے بڑا نمائندہ ہوگا، اور دجال کا سارا شوبدہ بازی جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوگی، اور یہ پانچوں کے پانچوں سیکولر ممالک ہیں، یہ اس کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں اور دنیا کو ڈرا رہے ہیں۔ حالانکہ جب بھی مسلمان میدان عمل میں نکل کے جہاد کریں گے، اسلام کے راستے پر چلیں گے، اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے کام کریں گے، تو یہ سارے چاند مشن ان کو بھول جائیں گے، اور پستی میں یہاں تک گر چکے، اللہ معاف فرمائے۔ اب تو یہاں تک یہ یورپ، ہمارے کچھ ایسے مسلمان ملکوں میں ایسے نمائندے ہوتے ہیں، بڑی تعریفیں کرتے نہیں، امریکہ بڑی ترقی کر گیا ہے، یورپ بڑی ترقی کر گیا ہے، وہ فلاں آگے نکل گئے، یہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے، اور مسلمانوں کو کوستے رہتے ہیں، حالانکہ پستی میں اتنا گر چکے۔ اب اللہ معاف فرمائے، یہاں تک اوپر ایک طرف تو چاند پڑ کے پھر رہے، اور دوسری طرف ان کی حالت یہ تازہ ترین اب رپورٹیں آ رہی ہیں یورپ سے، برطانیہ سے، آسٹریلیا سے، دیگر ممالک سے، اب ان کو کتا بننے کا شوق چڑھایا، یعنی ان کی جو مرد حضرات ہیں جس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں اندر سے کتا ہوں، وہ کتوں کا لباس پہن رہا ہے، کتوں کا ماسک پہن رہا ہے، اور کتوں کی طرح وہ پاخانہ و پیشاب کرنا، کتوں کی طرح زندگی گزارنا، اور جو عورتیں وہ اسی طرح، اللہ معاف فرمائے، وہ عورتیں یعنی کتا، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ بن رہی ہیں۔ اب یہ ان کی حالت ہے۔ اب یہ دیکھیں میڈیا پر، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ ہیومن ڈاگ کے نام سے، ہیومن ڈاگ کے نام سے وہاں کتا اکیڈمیاں کھل چکی ہیں، اور کتا بنانے والے ٹیچر میدان میں ہیں، اور کتا بننے کے شوقین جو ہے طلباء ان میں داخلہ لے رہے ہیں کہ جی وہ اندر سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم انسان نہیں، ہم کتے ہیں، لہٰذا ہم کتوں والی زندگی گزاریں گے۔ اور یہ اب انہوں نے نیا ڈرامہ رچایا، ایک طرف چاند پر پہنچ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے یہ ان کی حالت ہے زمین پر رہنا ان کو نہیں آ رہا۔ ان کو زمین پر رہنا سکھانا ہے مسلمانوں نے، مسلمان ان کو زمین پر رہنا سکھائیں گے۔ وہ میرے بھائی اگر کوئی چاند پر پہنچ جائے تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی سورج پر بھی پہنچ جائے، پہلے آسمان پر بھی پہنچ جائے، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں، ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں، تاکہ دنیا پر اپنا دباؤ ڈالا جائے اور دنیا سے اپنے آپ کو منوایا جائے۔ ہمیں اس جھوٹ کی دنیا میں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں اور ان باتوں پہ نظر رکھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں دھوکہ دے جائیں، اور بہت سارے لوگ اندھا دھند ان باتوں کو مان رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ جو لوگ اتنی آسانی کے ساتھ ان ڈراموں کو مان لیتے ہیں، جب دجال اپنے ڈرامے دکھائے گا، دجال کے ڈرامے تو اسے کہیں پڑے، دجال تو آسمان سے بارش برسائے گا، دجال تو اشارہ کرے گا زمین سے جو ہے وہ سبزہ اگائے گا، فصلیں اگائے گی، دجال اشارہ کرے گا بندہ مر جائے گا، دجال اشارہ کرے گا مرا ہوا بندہ زندہ ہو جائے گا، یعنی وہ شوبدہ بازی ہوگی، وہ ساری شوبدہ بازی ہوگی، دنیا اتنی ایڈوانس ہو جائے گی۔ اب لوگ جو اتنی باتوں کو بڑی آسانی سے مان لیتے ہیں، آسانی سے تسلیم کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سیکولر ممالک ہیں، ان کے سیکولر سائنسدان ہیں، انہوں نے خود ہی یہ ڈرامہ کیا، کسی نے ان کو اس بات کو ویریفائی نہیں کیا کہ کوئی چاند پر پہنچا ہے۔ اب چاند پر پہنچنے کا اتنا ان کو جو ہے شے ملی ہے، اب کہتے ہیں ہم سورج پہ بھی پہنچ گئے، اور سورج کے بعد ہم سمندر کی کہیں تہہ میں جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو جب دجال آئے گا وہ دعوے کرے گا تو لوگ کس طرح دھڑا دھڑی مان جائیں گے۔ رسول پاک نے فرمایا جب دجال آ جائے تو تم اس کے قریب نہ جانا، اس کا تماشا دیکھنے کے لیے نہ جانا، ورنہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھو گے۔ تو دجال تو سب سے بڑا عالمی ڈرامے باز ہوگا، قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پر لوگ کس طرح دھڑا دھڑ ایمان لائیں گے اور اسے تسلیم کریں گے، اور دنیا کتنی تیزی کے ساتھ کافر بنے گی۔ اس لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ ہمارے مسلمانوں کے پاس جو دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے، اخلاقی تعلیمات ہیں، اسلام کی روشن تعلیمات ہیں جو آج کسی پر نہیں ہے۔ یہ تو انسانیت سے بھی نیچے گر گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے دور میں حیران ہوں، علامہ اقبال کی کتنی بلند سوچ تھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب آپ ہی اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب آپ ہی اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ یہ ان کا شاخ نازک پہ آشیانہ بن رہا ہے کہ اب اللہ معافی دے اپنے آپ کو کتا بنانا شروع کر دیا ہے۔
آپ ذرا ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں کیا حال ہے، بندے بھونک رہے کتوں کی طرح بھونک رہے، اوپر چاند پہ ہو کے آتے ہیں، نیچے کتے بن جاتے ہیں، اور یہ انسانوں کو بھی درس دے رہے ہیں۔ جس طرح کے پچھلے دنوں ٹرانسجینڈر کا قانون آیا کہ جس کو مرد کو اپنے آپ کو اندر سے فیل ہوتا ہے کہ میں عورت ہوں، وہ عورتوں جیسا لباس پہن لے، جس عورت کو فیل ہوتا ہے کہ میں اندر سے مرد ہوں، وہ مردوں جیسا لباس پہن لے۔ اب یہ ڈرامہ پیچھے رہ گیا ہے، اب نیا ڈرامہ کتا بننے کا۔ یہ اللہ معافی دے، کیا وہ پہلے بابے کہتے تھے کیا کت خانہ بچایا ہوا ہے، کیا انہوں نے یعنی یہ ان کی حالت ہے، یہاں تک یہ گر گئے۔ ہمارے سیالکوٹ کے ایک عالم دین تھے، فوت ہو گئے، حاجی حق کے نام سے شاعری کرتے تھے، ان کا بڑا پیارا شعر ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کتا لخت جگر ہے صاحب کا، اس سے بوس و کنار کرتے ہیں، قدر انسانیت کی وہ کیا جانے جو کتوں سے پیار کرتے ہیں۔ انسانیت کی قدر ان کو کیا پتا، مسلمان بتائیں کہ انسانیت کی قدر کیا ہے۔ میں مسلمانوں سے بھی یہ درخواست کروں گا جو کتے پالنے کے شوقین ہیں، خدا کے لیے یہ گندا شوق چھوڑ دیں، اس سے باز آ جائیں۔ یہ یورپ کا کلچر ہے، انگریز کا کلچر ہے، کافروں کا کلچر ہے، بے دینوں کا کلچر ہے، ملحدوں کا کلچر ہے، اور سیکولر لوگوں کا کلچر ہے۔ کتا پالنا، صبح صبح کتا پکڑا ہوا ہے، پارک میں گھما رہے ہیں، کتے کو اپنے ساتھ سلا رہے ہیں، کتے کو اپنے ساتھ ساتھ لیے پھر رہے ہیں، کتے کس طرح خدمت کر رہے ہیں جیسے بندہ اس کا غلام ہے، کتا اس کا آقا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ کام بالکل چھوڑ دیں۔ رسول پاک نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ خوف خدا کرے، اللہ سے ڈرے۔ یہ کتا پالنے کا شوق، یہ کتا پالنا اور یہ کچھے پہننے کا، یہ آج کل یہ کتا پالنا اور کچھا پہننا، اور کچھا ایسے پہنے ہوئے کہ جس سے آپ کے یہ جو گھٹنے ہیں یہ ننگے ہو جاتے ہیں، گھٹنا ننگا ہو جائے، جس لباس سے وہ لباس پہننا حرام ہے۔ آج کل نوجوان موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہے ہیں اور کچھے پہنے ہوئے جو یہاں گھٹنوں سے اوپر تک ہے، اور جو سطر والا حصہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، حالانکہ بالکل حرام ہے۔ یورپی کلچر کو یہ اعلیٰ کتا پکڑا ہوا ہے اور اس طرح یہ بےہودہ لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ جو کلچر ہے میرے بھائیوں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو اس میں مبتلا ہیں ان کو بھی نصیحت کریں، تبلیغ کریں، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اسلام ہے، اور علامہ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں آخری شعر یہی کہوں گا، اسلام ہی کو بس اپنی ملت سمجھو، اسلام ہی کو بس اپنی ملت سمجھو، بیگانہ روش میں اپنی ذلت سمجھو، جو اس کے خلاف رائے رکھے اکبر خاموش رہو اور سمجھ کی قلت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔